مشت زنی پر کوئی بھی مضمون قطروں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ غلط عام میں پائی جانے والی سب سے بڑی غلط فہمی جو کہ حکیم حضرات ہی پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشت زنی سے قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور قطرے آنے سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ حکیم حضرات کا ناقص علم اور جدید تحقیق سے آگاہ نہ ہونا ہے۔ آئیے قطروں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قطرے 4 طرح کے ہوتے ہیں، ہر ایک کی وجہ پہچان اور اثرات الگ ہے۔ پہلی قسم ان قطروں کی ہے جسے مزی کہتے ہیں۔ یہ قطرے اس وقت آتے ہیں جب انسان سیکس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ شفاف ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ یہ ایک طرح کا قدرتی لوبریکنٹ ہوتا ہے۔ جب دماغ سیکس کے بارے میں سوچتا ہے تو فوراً ہی آلہ تناسل کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آلہ تناسل میں تحریک ہونی شروع ہو جاتی ہے، تناؤ ہونے لگتا ہے اور یہ مزی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ فون پر پارٹنر سے بات کرتے ہوئے جو قطرے نکلتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ یہ قطرے اعلی تناسل پر لگے تو دخول میں آسانی ہوتی ہے اور انزال کے وقت اندرونی نالیوں میں رگڑ وغیرہ نہیں لگتی۔ ان قطروں سے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ قطرے اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ان قطروں کا آنا اچھا ہے، انہیں روکنے کی کوشش نہ کرے ورنہ انزال کے وقت نالیوں کے اندر سوزش یعنی انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ دوسری طرح کے قطرے منی کے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ دودھیا رنگ کے گاڑے لیسدار ہوتے ہیں اور ان میں بھی بدبو نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ جسم میں سپرم بہت تیزی سے بنتے ہیں۔ ایک دفعہ آنکھ جھپکنے میں 2000 نئے سپرم بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس تیز سسٹم کی وجہ سے صحت مند لوگوں کے خصیے ہر وقت سپرم سے بھرے رہتے ہیں۔ احتلام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی کے بغیر بھی منی کو باہر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے دماغ میں شہوت والے خیالات آتے ہیں تو دماغ انزال کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت کچھ دیر تک قائم رہے تو خصیوں کے قریب والے مسل میں ہونے والے ارتعاش کی وجہ سے کچھ سپرم باہر نکل آتے ہیں۔ ایسی ہی سمجھ لے کہ ایک پیالہ اگر پانی سے فل بھرا ہوا ہو تو پیالے کے معمولی سے ہلنے سے بھی پانی باہر گرنے لگے گا۔ بالکل یہی ایسے صحت مند لوگوں میں ہوتا ہے جن کے خصیے ہر وقت سپرم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر سیکس کے بارے میں نہ بھی سوچے تو ہلنے جلنے کی وجہ سے ہی کچھ سپرم باہر نکل آتے ہیں۔ جس طرح 1 گھنٹے میں 5 ملین نئے سپرم بنتے ہیں، اسی طرح جسم 1 گھنٹے میں 5 ملین پرانے سپرم کو ختم کر کے جذب بھی کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ سپرم قطروں کی شکل میں باہر نکل آئے تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جسم کو ان سپرم کے ختم کرنے پر توانائی ضائع نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے علاوہ اگلے چند سیکنڈ میں ہی ان کی جگہ نئے سپرم بن جاتے ہیں۔ ان قطروں سے بھی کسی قسم کی کمزوری ہونا ناممکن ہے۔ اگر کسی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا وہم ہے۔ ان قطروں کو روکنے کے لیے آپ کو ایسی دوائیاں کھانی پڑے گی جن سے سپرم بننے کا عمل آہستہ ہو جائے۔ یاد رکھیں ایسا کرنا سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی ایسے علاج کے کچھ عرصے بعد آپ کے سپرم بننا بالکل ہی رک جائے۔ میں نے ایسے کئی مریض دیکھے ہیں جنہوں نے کسی حکیم سے قطروں کا علاج کروایا اور بعد میں اولاد پیدا کرنے کے ہی قابل نہ رہے۔ قطروں کی تیسری قسم پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ شفاف یا ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، لیسدار نہیں ہوتے اور ان میں معمولی سی پیشاب والی بو بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ قطرے جوانی کے اوائل سے ہی آنے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں میں 25-30 سال کی عمر میں شروع ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ کچھ عرصہ تک آنے کے بعد خود ہی رک بھی جاتے ہیں۔ ان قطروں کی وجہ پیشاب کے وقت کچھ پیشاب کا نالی میں ہی رہ جانا ہے۔ پیشاب کی نالی میں 2 بینڈ ہوتے ہیں اور یہ انگلش کی حروف ایس کی شکل کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا یہ بینڈ زیادہ ہو جائے تو پیشاب پوری طرح باہر نہیں نکلتا بلکہ تھوڑا سا نالی میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ رکا ہوا پیشاب بعد میں قطروں کی شکل میں نکلتا رہتا ہے۔ بھلا جب پورا پیشاب کرنے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی تو ان چند قطروں کے نکلنے سے کس طرح کمزوری ہو سکتی ہے؟ ان قطروں کا علاج کسی بھی میڈیکل یا حکیمی دوائی سے نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ صرف یہ کرے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد خصیوں کے نیچے والی جگہ کو تھوڑا سا دبائے اور یا پھر کھڑے ہو کر 2 منٹ انتظار کرے اور پھر خصیوں کے نیچے والی جگہ کو دبائے۔ ایسا کرنے سے نالی میں رکا ہوا پیشاب باہر نکل جائے گا۔ چوتھی قسم کے قطرے پس یا پیپ کے ہوتے ہیں۔ یہ قطرے گاڑے، رنگدار اور بدبودار بھی ہوتے ہیں۔ یہ پیپ اسی طرح کی ہوتی ہے
جیسی آپ نے پوڑے یا زخم وغیرہ میں دیکھی ہوگی۔ پیپ کو انگریزی میں پس کہتے ہیں۔ جب جسم میں کہیں انفیکشن ہو اور جراثیم جسم کی خلیوں کو مارنے لگے تو ان مردہ خلیوں میں پس پیدا ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اگر خصیوں یا پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو یعنی بیکٹیریا حملہ آور ہو تو نتیجے میں پس بنتی ہے۔ جب یہ پس بہت زیادہ ہو جائے تو قطروں کی شکل میں باہر بھی نکلنے لگتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بدبودار قطرے آئے تو فوراً اپنا پیشاب اور منی ٹیسٹ کروائیے۔ اگر ٹیسٹ سے پس کی تصدیق ہو جائے تو بغیر ٹائم ضائع کیے اینٹی بائیوٹک کا کورس کرے۔